صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا۔ پروقار تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی کابینہ ارکان، سروسز چیفز کی بھی شرکت۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں صدر اور وزیر اعظم کا مسلح افواج کو خراج تحسین پیش۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم کو اپنی بہادر مسلح افواج پر فخر ہے۔ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قابل فخر لمحہ ہے۔ اعزاز دینے کی منظوری پر مجھے بہت مسرت ہوئی۔ موقع حق کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ہمارے بھرپور جواب نے دنیا پر ہماری صلاحیت ثابت کر دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، ملکی خود مختاری سلامتی کے لیے فیلڈ مارشل کا کردار بہت اہم ہے۔ عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف بے مثال اور تاریخی فتح حاصل کی۔ بھرپور اور مؤثر جواب سے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ بھارتی حمایت یافتہ ملک دشمن عناصر کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ خزدار میں دہشت گرد حملہ بھارتی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کیا گیا۔ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں عزم کا اعادہ۔ فورم نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا۔ موقع حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کی بھی تعریف۔ کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہیں، عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مودی سرکار 100 مرتبہ سوچے گی پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ جو ہندوستان کو سبق سکھایا گیا، میری نظر میں 1971 کی شکست کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے آج اس موقع کی۔ پاکستان نے 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا۔ مودی سرکار اب حملے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں بھارتی جارحیت سے شہید ہونے والوں کے ورثہ میں امدادی رقوم کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پہلگام واقعہ بھارت کی سازش کا حصہ ہے۔ ہم نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارت کے 6 جہاز گرائے ہیں۔ افواج پاکستان نے دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ ہمیں نیوکلیئر ہتھیاروں کی دور دور تک ضرورت نہیں پڑی۔ افواج پاکستان کی صلاحیت اور مہارت نے کئی ممالک کا ابہام دور کر دیا۔ سپہ سالار کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائی۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی طاقت سے آگے بڑھنا ہے۔ جو خزدار کا معاملہ ہوا ہے جناب چیئرمین، یہ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان اینی فارم اور مینیفیسٹیشن۔ پاکستان اس کو کنڈیم کرتا ہے اور یہ انڈین پراکسی جو ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے۔ ہواؤں میں اور زمین پہ جو ان کی حالت ہوئی ہے چند دن پہلے، اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ خزدار واقعہ ناقابل برداشت ہے۔ بھارتی پراکسیز کو باز آ جانا چاہیے۔ بھارت کو جو جواب ملا اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ مستقبل کے لاہے عمل کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ حالیہ دورہ چین سے متعلق اہم پریس کانفرنس میں کہا، انڈیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہم حملہ کریں گے تو پہلے بتا کر کریں گے۔ ہم ان کی طرح بزدل نہیں ہیں۔ چین نے ایک بار پھر پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اگلا سیشن اسلام آباد میں ہوگا۔ خزدار واقعے کے خلاف سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور۔ اسکول بس پر حملے میں ملوث بھارتی پراکسیز کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ دہشت گردوں کو کچلنے کا وقت آ گیا۔ شہری رحمان نے کہا کہ بھارت کے ہاتھوں شہریوں کا مزید قتل عام نہیں دیکھ سکتے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے دفاعی بجٹ 3 گنا تک بڑھانے اور تمام فورسز کی تنخواہیں دگنی کرنے کی تجویز دے دی۔
پاکستان کی خاطر بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بانی سے رہنماؤں کی ملاقات نہیں کرائی تو آئی ایم ایف شرائط پر ساتھ نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو. کہا ریاست کو ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا. ہماری جنگ جاری ہے. ہم ہر صورت میں اپنے بانی کو رہا کروائیں گے. بانی نے احتجاجی تحریک کے لیے دوبارہ ذمہ داری دی ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے گی. سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی استدعا منظور کر لی. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لائیو اسٹریمنگ کے انتظامات کا حکم. بینچ پر اعتراض کی تینوں درخواستیں مسترد. 26ویں آئینی ترمیم کیس کے فیصلے تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا بھی ناقابل قبول قرار. کیس کی مزید سماعت پیر کو ہوگی. آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق مذاکرات جاری. معاشی ٹیم کا آئی ایم ایف سے سپر ٹیکس میں کمی, ریئل اسٹیٹ کو ریلیف دینے کا مطالبہ. تنخواہ دار طبقے سمیت مختلف شعبوں کے لیے بھی ریلیف پاکستان کی درخواست میں شامل. آئی ایم ایف کی جانب سے ریلیف کے معاملے پر تاحال سخت موقف. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف ٹیکس رعایت پر ڈیٹا اور حکمت عملی دیکھ کر فیصلہ کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات. پاکستان کے ساتھ اصلاحات, معاشی استحکام, ترقی میں تعاون جاری رکھنے کا اعادہ. قرض پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے معاشی اصلاحات, مثبت نتائج پر اظہار اطمینان. وزیر اعظم کا میکرو اکنامک اصلاحات کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لانے کا عزم. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پاکستان کی معاشی صورتحال مستحکم قرار دے دی. او آئی سی سی آئی نے عہدیداروں نے بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے کے نتائج جاری کر دیے. پاکستان میں کاروباری اداروں کے اعتماد میں 16% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ. معیشت کے مختلف شعبوں میں مثبت تبدیلی کی بڑی وجہ میکرو اکنامک استحکام رہا. کم ہوتی ہوئی مہنگائی سے آئندہ 6 ماہ کے دوران کاروباری حالات میں مزید بہتری متوقع. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات میں فروغ پر بات چیت. بلاول بھٹو کی جنگ بندی معاہدے میں صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف. کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط میں مزید استحکام چاہتا ہے. پاکستان خطے کے تنازعات کے حل میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا شہداء کے لواحقین کی داد رسی پر اظہار تشکر. کہا کم ضرب دشمن سے خیر کی توقع نہیں. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی. پہلگام واقعے کی آڑ میں 3000 کے قریب کشمیری نوجوانوں کو غائب کر دیا گیا. اسلام آباد کا ایک اور منصوبہ 35 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل. وزیر اعظم شہباز شریف کل پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے. جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا فنشنگ ورک تیزی سے جاری. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ. پروجیکٹ کے دونوں اطراف لینڈسکیپنگ اور خوبصورت پودے لگانے کی ہدایت. سندھ اسمبلی اجلاس میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا گھر جلانے کے خلاف قرارداد پیش. صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کرنا, جلاؤ گھیراؤ کرنا روایت بن گیا ہے. جس مسئلے پر احتجاج کیا جا رہا تھا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. ضیاء الحسن لنجار کے گھر پر حملے کو اپنے گھر پر حملہ سمجھتے ہیں. جو لوگ ملوث ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اور پی ایس ایل سیزن 10 کے ایلیمنیٹر میچ میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز آمنے سامنے. فاتح ٹیم کوالیفائر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا سامنا کرے گی. گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 30 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا.